اچھا بھی مار کا گال ہے تساں تکے بیٹھے ہو قاری صاحب سے زور لمن دے صدقے تے تواڈی سبحان اللہ دے صدقے سارے دا ایک بندہ کفارہ آن بچے جڑا سبحان سرے کی سمجھ سے ہو اردو میں گلے پڑھنے والا خطیب نہیں ہوں انشاءاللہ میں جلد آپ کی جان چھوڑوں گا آپ کا ذوق ختم ہو رہا ہے آدھی رات ڈھل رہی ہے کچھ لوگ بھاگ گئے کچھ جاگ گئے اسٹیج بھرا ہوا تھا آدھا اسٹیج خالی ہو گیا ماشاءاللہ اس لیے ایک مولوی صاحب 2 گھنٹے تقریر کرتا تھا آنکھیں بند کر کے بیٹھتا تھا آہستہ آہستہ لوگ چلتے گئے اٹھتے گئے نکلتے گئے بھاگتے گئے ایک بندہ آن بچا اس نے دیکھا آنکھ کھولی تو ایک بندہ بیٹھا تھا اس نے کہا یار شاباش ہے تجھے اللہ تجھے جزائے خیر دے اگر تجھے میری بات سمجھ آ گئی تو میری نجات کے لیے کافی ہے اس نے کہا جی میں بھی کرسی میز اٹھانے والا ہوں سبحان اللہ ایسا نہیں کرنا توجہ کرنا آدھا گھنٹہ مجھے دے دے اس سے پہلے میں آپ کی جان چھوڑ دوں گا پہلے آپ کا جوش تھا نعرے تھے سبحان اللہ کہہ کہ آپ بھی تھک گئے مغرب کے بعد سے بیٹھے اس لیے بھائی توجہ کرنا یہ جو ساتھی کھڑے ہیں یہ مجھے لگتا ہے جلسہ چیک کرنے والے ہیں ایک ہوتا ہے جلسہ سننے والے ایک ہوتے ہیں جلسہ چیک کرنے والے کہ دیکھو مولوی کہتا کیا ہے میں سب سے پہلے آیا سب سے آخر میں مجھے ٹائم مل رہا ہے تو اب میں آپ کا منیٹر ہوں آپ میری کلاس ہیں جب آپ چاہو گے میں چھٹی دلا دوں گا ان سے انشاءاللہ اور مجھے بھی سفر کرنا ہے درود شریف پڑھنے نا حضور کی ذات پہ بلند آواز سے پڑھے کوئی زبان خالی نہ رہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم جنہوں نے درود پڑھایا 1 فٹ آگے آ جائے 1 فٹ زیادہ نہیں مجھے پتا ہے آپ کے ہاں فٹ چھوٹے ہوتے ہیں 1 فٹ آگے حرکت میں برکت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعن بريدة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتيت ليلة المعراج 3 أشياء الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة والشفاعة لأمتي لمن لا يشرك بالله شيئا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک بلند آواز اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه واجب الاحترام علماء کرام دوستوں اور بزرگوں بھائیوں سب سے پہلے میں بھائی عرفان صاحب اور اسامہ صاحب اور ان کے رفقاء اور ساتھی جنہوں نے اس جلسے کا بہترین فرسٹ کلاس لاجواب اچھا انتظام کیا آپ حضرات ان کے احترام میں یا ہمارے احترام میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ آپ کا چل آنا قبول فرمائے قدم قدم قبول و منظور فرمائے اور اللہ ہماری حاضری کو ذریعہ نجات بنا دے ٹائم مختصر ہے اور زیادہ لمبی بات کرنی نہیں ہے آپ ماشاءاللہ جلسے سنتے رہتے ہیں یہ سیرت النبی کا جلسہ ہے اور معراج کی رات ہے معراج کا مہینہ ہے
ہر نبی کو معراج، بلا تمہید عرض کر رہا ہوں، ہر نبی کو معراج فرش زمین پر، کسی کو چھری کے نیچے معراج ہوا، کسی کو مچھلی کے پیٹ کے اندر معراج ہوا، کسی کو کشتی کے اندر معراج ہوا، کسی کو چکھے کے اندر معراج ہوا۔ ہمارے نبی کو معراج عرش بری پر ہوا۔ زمین بھی نیچے، آسمان بھی نیچے، جبرائیل بھی نیچے، میکائیل بھی نیچے، اسرافیل، اسرائیل، اسماعیل، دردائیل، جنت بھی، جہنم بھی، بیت اللہ بھی، آیت الکبریٰ بھی، سدرۃ المنتہا بھی، ساری خدا کی خدائی نیچے اور ہمارے نبی کی جوتی مبارک کا شان اوپر۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ آپ عرش پہ پہنچے، آپ کا یہ شان مقدس، شان مبارک، سارے نبی آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ امام الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء، سید الانبیاء، رئیس الانبیاء، سلطان الانبیاء، شافی روز جزا، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ۔ آپ کی شان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ آپ کے علاقے کے اندر کچھ لوگ ہوں گے جو کہیں گے یار یہ تو وہابیوں کا جلسہ ہے، یہ تو نبی کو نہیں مانتے۔ اللہ کی قسم میں خدا کی ربوبیت کو مانتا ہوں، اللہ کی قسم میں اللہ کی الوہیت کو مانتا ہوں، خدا کی خدائی کو مانتا ہوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانتا ہوں، صدیق اکبر کی صداقت کو مانتا ہوں، عمر کی عدالت کو مانتا ہوں، عثمان کی سخاوت کو مانتا ہوں، علی کی شجاعت کو مانتا ہوں، بطول کی عزت مانتا ہوں، عائشہ کی عفت مانتا ہوں، ولی کی ولایت مانتا ہوں، پر یہ ساری محمد کی برکت مانتا ہوں۔ وہ نبی جس کو اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ بلند آواز سے سبحان اللہ۔ یہ لکھے پرچی کے اندر کہ حضرت امیر معاویہ سارے صحابہ پر حق، جتنے صحابہ کے فضائل قرآن پاک کے اندر ہیں وہ سارے کے سارے حضرت معاویہ کے حق کے اندر ہیں۔ صحابی کہتے کس کو ہیں؟ صحابی اس کو کہتے ہیں، دیکھو یہاں نمازی لوگ بھی بیٹھے ہیں، وہ نماز پڑھ کے گھر جائیں گے، لوگ کہیں گے یہ نمازی صاحب ہیں، حج کر کے آئیں گے تو لوگ کہیں گے حاجی صاحب ہیں، اور قرآن اچھا پڑھتے ہیں تو قاری صاحب ہیں، میدان جنگ سے لڑ کے واپس آئے تو غازی صاحب ہیں، اور جو آدمی حج کر کے آئے حاجی ہے۔ حضور کا چہرہ جو ایمان کی حالت کے اندر دیکھے وہ صحابی ہوتا ہے، اور وہ صحابی کی ایک لمحہ کی زیارت اتنی قیمتی ہے کہ اللہ کی قسم ایک ولی اور غوث اور کتب اور ابدال شیخ عبدالقادر جیلانی، محبوب سبحانی، کتب ربانی، فیض یزدانی، جتنے بایزید بستامی، جتنے ولی اللہ ہیں، ساری دنیا کے ولی اللہ ایک طرف اور صحابی کی جوتی مبارک کی خاک ایک طرف، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اور میں جنت میں جائیں گے تو ہم اور آپ جنت میں جائیں گے تو عمل کی برکت سے جائیں گے، صحابہ جنت میں جائیں گے حضور کی صحبت کی برکت سے جائیں گے۔ میری اور آپ کی نماز ایسی ہے کہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ قبول ہے۔ ابھی عشاء کی نماز ہم نے پڑھی ہے، اور پھر کسی نے حج بھی کیا ہوگا، عمرہ بھی کیا ہوگا، صدقہ خیرات بھی کیا ہوگا، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری صدقہ خیرات قبول ہے، میری نماز قبول ہے۔ لیکن اس وقت کا کالا بلال کھڑے ہو کر گردن بلند کر کے سینے پہ ہاتھ مار کر اور جوتی سے اپنی وہ جوتی اونچی کر کے گردن بلند کر کے کہہ سکتا تھا کہ مجھ سے خدا بھی راضی ہے، مصطفیٰ بھی راضی ہے، میری نماز بھی قبول ہے، میری زکوٰۃ بھی قبول ہے، اور میرا صدقہ بھی قبول ہے، اس لیے کہ وہ نمازیں پڑھیں تو اللہ قرآن بنا دے۔ قرآن کہتا ہے تراہم رکعاً سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ آپ کی سبحان اللہ ڈھیلی ہو گئی، بلند آواز سے
سکتا ہوں یا اللہ جو اونچی سبحان اللہ کہے اس کی جوتی کی حفاظت کرنا یا اللہ جو اونچی سبحان اللہ کہہ دے اس کو اس سال عمرہ نصیب فرما دے اور جو آہستہ کہے اس کو 2 سال کے بعد زیارت کرانا کتنی بڑی اچھی دعا ہے کتنی اونچی دعا ہے اور تبلیغ والے بتاتے ہیں حدیث میں نے بھی پڑھا ہے کہ جو آدمی سبحان اللہ کہتا ہے آسمان و زمین کا آدھا خلا اللہ نیکیوں سے بھر دیتے ہیں جنتی جنت میں بیٹھے ہوں گے اچانک ایک آدمی کا محل خوشبو سے بھر جائے گا وہ فرشتوں سے پوچھے گا یہ خوشبو کہاں سے آ گئی فرشتے کہیں گے کہ فلاں آدمی وہ تیرے اوپر والی جنت میں بیٹھا تھا اس نے کروٹ تبدیل کی ہے اس کی خوشبو سے تیرا مقام بھی معطر ہو گیا اب وہ فرشتوں سے پوچھے گا کہ یہ آدمی جو مجھ سے اوپر والی جنت میں چلا گیا اس کا کیا عمل تھا جس کی وجہ سے اس کا درجہ بلند ہو گیا فرشتے کہیں گے ہمیں اور تو پتہ نہیں ہے ہم نے تیرا اعمال نامہ بھی دیکھا ہے اس کا اعمال نامہ بھی دیکھا ہے اس کے اعمال نامے کے اندر ایک دفعہ سبحان اللہ زیادہ لکھا ہوا تھا کہ خدا نے اس کا درجہ بلند کر دیا قرآن کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ یہ امیر معاویہ وہ آدمی ہے جس کے بارے میں قرآن کی آیت اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون یہ ان لوگوں میں سے ہے قرآن کہتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ امیر معاویہ وہ آدمی ہے 22 لاکھ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ملک فتح ہوئے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی حضرت عثمان غنی نے 44 لاکھ مربع میل پر حکومت کی جب حضرت امیر معاویہ کی باری آئی تو 64 لاکھ مربع میل پر حکومت کی قبرص بھی فتح ہوا فرانس بھی فتح ہوا اور افغانستان تک فوجیں پہنچی ہیں اللہ نے ان سے وہ کام لیا ہے رہتی دنیا تک لوگ یاد کریں گے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے دعائیں دی ہیں اور فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا اللہم علمہ الکتاب والحکمہ اللہ معاویہ کو کتاب کا علم بھی عطا فرما حکمت کا علم بھی عطا فرما اللہ اس کو ہدایت کا ذریعہ بنا معاویہ وہ ہے جہاں جہاں سے گزرتا ہدایت پھیلتی گئی وہ صحابہ کا احسان ہے ہم اور آپ کچھ بھی نہیں ہے آج اگر ہم مسلمان ہیں ہمارا تعلق قرآن سے ہے مسجد سے ہے ایمان سے ہے اسلام سے ہے تو یہ صحابہ کی برکت ہے وہ وہاں سے چلے الحمدللہ پوری دنیا کے اندر پھیلتے گئے ان کی برکت سے آج ہم اور آپ مسلمان ہیں اور ان لوگوں کو میں کیا کہوں کہ جو صحابہ کے بارے کے اندر گفتگو کرتے ہیں اور زبان کھولتے ہیں حضور نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فإنہم خیارکم میرے صحابہ کو کچھ نہ کہنا یہ بہترین لوگ ہیں اور قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اونچی سبحان اللہ جو قرآن سے ٹھنڈا ہوتا ہے وہ سبحان اللہ اونچی کہے جس کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے زبان سے زور سے کہہ دے سبحان اللہ پہ خرچہ بھی نہیں ہوتا پرچہ بھی نہیں ہوتا خدا کیا چرچا ہوتا ہے زمین پہ تم کہتے ہو سبحان اللہ آسمان کے اوپر تمہارا تذکرہ ہوتا ہے قرآن کا پڑھ کے دیکھو اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے، صبح کا وقت تھا، تہجد کا ٹائم ہو گیا، ایک آدمی نے آپ کو پکڑ کر اٹھایا، آپ نے فرمایا تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا میں شیطان ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرا کام تو سلانا ہے، جگانا نہیں ہے۔ اس نے کہا جی میں آپ کی بھلے کی بات نہیں کر رہا، فائدہ میں پھر بھی اپنا کر رہا ہوں، اس لیے کہ آپ تہجد پہ کل نہیں اٹھ سکے تو تہجد کے بدلے اللہ نے آپ کو ڈبل ثواب عطا فرمایا، کیونکہ آپ نے استغفار کیا تھا، اس لیے آپ کو اللہ نے ڈبل ثواب عطا فرما دیا۔ آج میں آپ کو اٹھا رہا ہوں کہ ایک ثواب تو ملے، ڈبل نہ ملے۔ شیطان کسی کا خیر خواہ نہیں ہوتا، وہ صحابہ کے ساتھ بھی چلاکی کرتا ہے، یہ ازلی ابدی دشمن ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر۔ آپ کے ہاں کونڈے پکاتے ہیں، یہ 22 رجب کو کونڈے پکاتے ہیں۔ پنجاب کے اندر تو کافی علاقوں کے اندر رواج ہے، یہاں پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ کونڈے حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خوشی کے اندر یہ حرام ہے، پکانا بھی، کھانا بھی، تقسیم کرنا بھی ناجائز ہے، بدعت ہے، اس کا بالکل یعنی کوئی علت اور اس کا کوئی تعلق نہیں اسلام سے، یہ حلال بھی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ لوگ خوش ہوتے ہیں۔ 22 لاکھ مربع میل حضرت عمر نے فتح کیے تھے اور امیر معاویہ نے 64 لاکھ مربع میل حکومت کی ہے، اس کی خوشی کے اندر یہ ظالم وہ کونڈے پکا کر تقسیم کرتے ہیں۔ خیال کرتے رہو، بدعت کا ساتھ نہ دو، بدعت والے کی توبہ بھی قبول نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا الا کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے، صحابہ کی اتباع نصیب فرمائے، صحابہ آل بیت کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعد میں آنے والے ہو تم اگر احد پہاڑ جتنا بھی سونا خرچ کر دو اور میرا صحابی صرف ایک موٹھ جو کی خرچ کرے، ایک ہاتھ میں اتنے جو اٹھا کے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر دے، تو اللہ کی قسم یہ سارا احد پہاڑ کا سونے کا خرچ کرنا ایک طرف اور میرے صحابی کی وہ جو والی ایک موٹھ ایک طرف، اس کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ان کا وہ مقام بنایا ہے جیسے اللہ نے انبیاء کو چنا ہے، اس طرح صحابہ کو بھی منتخب کر کے نبی کا ساتھی بنا دیا ہے۔ یہ معراج کا واقعہ، اب اس کے اندر حضرت بلال کے قدموں کی آواز آپ نے جنت میں سنی ہے۔ یہ میں نسبت سے بات کر رہا ہوں کہ آپ نے آگے جا کر دیکھا جنت کے اندر دخلت الجنت فاذا ہی فاذا سمعت القرآن، آپ نے فرمایا جنت کے اندر میں گیا تو قرآن کی آواز میں سن رہا تھا۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کس کی آواز ہے؟ جبرائیل نے کہا جی یہ آپ کا صحابی حارثہ بن نعمان ہے، وہ پڑھ تو زمین فرش پر رہا ہے قرآن، لیکن اس کی آواز اللہ نے جنت کے اندر سنا دی۔ جہاں دنیا کے طیارے سیارے نہیں پہنچ سکتے وہاں حضرت حارثہ کی آواز قرآن کی پہنچ گئی ہے۔ آپ نے واپسی پر پوچھا حارثہ تیرا کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے تیری آواز تلاوت کی جنت کے اندر آ رہی تھی؟ اللہ اکبر، قرآن تو قرآن ہے نا، قاری عبد الباسط پڑھے تب مزہ دیتا ہے، اور امام سدیس پڑھے، مکے کا امام پڑھے تب قرآن لذت دیتا ہے، مدینے کا امام پڑھے تب لذت دیتا ہے، اور پاکستان کا قاری پڑھے تب قرآن لذت دیتا ہے۔ قرآن کے ساتھ آدمی تعلق جوڑتا جائے۔ قرآن کہتا ہے مجھے دیکھ کے پڑھو گے تو میں رحمت برسا دوں گا، مجھے یاد کرو گے میں حافظ بنا دوں گا، میری تفسیر کرو مفسر بنا دوں گا، میری تبلیغ کرو مبلغ بنا دوں گا، مجھ پر عمل کرو تو ولی اللہ بنا دوں گا۔ آپ نے پوچھا حارثہ تیری تلاوت کی آواز جنت میں آ رہی تھی، وجہ کیا ہے؟ حضرت حارثہ نے فرمایا جی میں والدہ کی خدمت کرتا ہوں، مجھے کہا گیا تھوڑا سا والدین کے حقوق بھی بیان کریں۔ آپ نے فرمایا تو کیا عمل کرتا ہے؟ حارثہ بن نعمان نے فرمایا یا رسول اللہ میں اپنی
والدہ کی خدمت کرتا ہوں، اسی برکت سے میری آواز کو اللہ نے جنت کے اندر پہنچا دیا۔ آپ نے فرمایا باقی یہی ایک ایسا عمل ہے اللہ کیا ایسا قبول ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حق کے بعد حق بنتا ہے تو والدین کا۔ قرآن کہتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ بلند آواز سے اف کا کلمہ کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ بلائیں نہ تو منہ نہ کیا کرو، جی کہہ کر پکارو اور جی کہہ کر جواب دیا کرو۔ ہوں کہنے سے عمل برباد ہو جائیں گے۔ دین پڑھاؤ، اپنی اولاد کو دین پڑھاؤ، نہیں تو قیامت کے دن آپ کا گریبان پکڑے گا۔ کتنے نوجوان ہیں موبائل کا پتہ ہے، نیٹ کا پتہ ہے اور دنیا کی ساری چیزوں کا پتہ ہے، نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی اور دعا قنوت نہیں آتی۔ آپ کا قصور ہے۔ وہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی بکریاں چراتا تھا، بکریاں لڑ پڑی آپس کے اندر، اس نے سوٹا اٹھایا، ڈنڈا اٹھایا، ایک اس کو لگایا ایک اس کو لگایا، وہ تو چھوٹ گئی۔ اچھا اب ایک دن اس کے والدین لڑ پڑے گھر کے اندر، تو اس نے ڈنڈا اٹھایا، ایک والدہ کو لگایا ایک والد کو لگایا۔ اس نے شکایت کی بستی کے وڈیرے چودھری کو، وہ جو بڑا تھا، اس نے کہا دیکھو جی یہ ظالم آدمی ہمیں ڈنڈے مارتا ہے۔ اس نے کہا جی قصور ان کا ہے کہ مجھے ان نے دین نہیں پڑھا ہے، قرآن نہیں پڑھا ہے، میں تو بکریاں چرایا کرتا تھا، میری عادت تھی جب دو بکریاں لڑ پڑتی تو پھر میں ڈنڈا اٹھاتا، ایک اس کو لگاتا ایک اس کو لگاتا، یہ دونوں چھوٹ جاتی۔ میں نے کہا آج یہ لڑے ہوئے ان کا علاج نہیں، اگر دین نہیں پڑھاؤ گے ڈنڈے کھاؤ گے۔ اس لیے کوشش کرو والدین کی قدر بھی کرو نوجوانوں، اور پھر آپ ان کو بچوں کو درسگاہ کے اندر داخل کراؤ۔ جب آپ دنیا سے رخصت ہوں گے، آپ قبر میں چلے جائیں گے تو وہ پیچھے پڑ رہے ہوں گے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ آپ کی قبر کو ثواب پہنچے گا۔ یہ ملک جو بچا ہوا ہے، کیوں بچا ہوا ہے؟ عمران خان کی وجہ سے، نیو خان کی وجہ سے۔ اس نے کہا تبدیلی کچھ بھی نہیں آئی، الٹا غریبوں کو تنگ کر دیا ہے۔ آج تو پھر میں سلام کرتا ہوں امام السیاسہ مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کی سیاست کو میں سلام کرتا ہوں کہ زرداری نے ان کو استاد مانا سیاست کے اندر، نواز شریف بھی اس کے پیچھے، بلاول بھی اس کے پیچھے، زرداری بھی اس کے پیچھے، اور الحمدللہ سیاست کا امام مولانا فضل الرحمان صاحب۔ اسمبلی کے اندر جائے نہ جائے، لیکن انشاءاللہ انہوں نے دل لگایا، زور لگایا، پوری حکومت نے بیٹھ کر سر جوڑ کر کوشش کی کہ مولوی پر کوئی الزام لگاؤ، کرپشن کا کوئی الزام لگاؤ، اس کو گرفتار کرو، اور اس پر الزام ہوگا داڑھی پگڑی بدنام ہوگی۔ لیکن الحمدللہ پوری حکومت نے زور لگانے کے باوجود بھی ایک پیسے کی، ایک روپیہ کی کرپشن بھی ثابت نہیں کر سکے۔ مولانا کا دامن کل بھی صاف تھا، آج بھی صاف تھا۔ یہ نعرہ تو صلی اللہ تو ہے تو عمران نہیں ملتا، لگاتا تھا جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، تو جب حکم کرتا تو دریا بھی راستہ چھوڑ دیتا تھا، تیرے نعرے سے مکھی نہیں مرتی، مچھر نہیں مرتا۔ نعرہ تکبیر، جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان، قائد سندھ علامہ راشد خالد محمود سومرو، نعرہ تکبیر۔ قائد جمعیت نے اسمبلی کے اجلاس کے اندر، اس وقت اقوام متحدہ کا اجلاس ہو رہا تھا، بہت پرانی بات ہے، انہوں نے وہیں جا کر کہا او بش، او امریکہ، ہم تجھے سپر پاور نہیں مانتے، ہم سپر پاور صرف اللہ کو مانتے ہیں۔
ہماری سپر پاور صرف اللہ کی ذات ہے، ہم کسی سے نہیں ڈرتے، انہی کی وجہ سے، مولانا کی وجہ سے آج مدارس بھی بچے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ ختم نبوت کے مسئلے کے اندر بھی ترمیم حکومت نہیں کر سکی، ورنہ ان کے عزائم خراب تھے، یہ تو پتہ نہیں کب کا پاکستان کو انگلینڈ بنا دیتے، یورپ بنا دیتے اور فحاشی پھیلا دیتے، ننگا پن ہوتا، حلالی نسل ملنا مشکل ہو جاتی۔ یہ مولویوں کا کمال ہے، 10-12 آدمیوں نے نتھ ڈال دی ہے، ناک میں دم کر دیا ہے کہ الحمدللہ جب تک ہمارا وجود ہے اس وقت تک ختم نبوت کا مسئلہ بھی حل ہوتا رہے گا۔ مدارس کے اندر قال قال رسول اللہ کا درس بھی پڑھایا جا رہا ہے، کراچی سے لے کر خیبر تک، گلگت تک، چترال تک چلے جاؤ، صرف ملک پاکستان کے اندر 17,500 علماء دیوبند کے مدرسے ہیں، اور جن مدرسوں کے اندر الحمدللہ اس وقت بھی 70 لاکھ طلباء قال قال رسول اللہ کا درس سیکھ رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں سعودیہ کتنا بڑا ملک ہے، مجھے سروے رپورٹ کا پتہ ہے، میں ذمہ دار آدمی ہوں، ذمہ دار سیکریٹری علماء دیوبند کا ترجمان ہوں۔ سعودیہ کے اندر سال کے اندر، پورے سال کے اندر صرف پورے ملک میں 500 حافظ تیار ہوتے ہیں، لیکن ملک پاکستان کے اندر الحمدللہ ایک سال کے اندر 1,70,000 الحمدللہ حافظ اور قاری عالم تیار ہوتے ہیں۔ اور جب امام سدیس آیا تھا اسلام آباد کے اندر، بہت پرانی بات ہے، اس کو استقبالیہ دیا گیا، ابھی جیسے قاری صاحب پڑھ رہے تھے ان کی طرز کے اندر، اور اسی طرز پر پاکستان کا قاری پڑھتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہے، وہ اہل لسان ہے، اہل زبان ہے، قرآن ان کی زبان ہے، اور جب پڑھتا ہے تو الحمدللہ سکون آ جاتا ہے۔ تو امام سدیس نے کہا تھا، عبد الرحمن سدیس نے، پاکستانیوں مجھے تم سے 2 طرح کا تعلق ہے، 2 طرح کی محبت ہے، ایک تو ایمانی رشتے سے ہم اور آپ کلمہ گو مسلمان ہیں، اور دوسری اس وجہ سے محبت ہے کہ میں نے جن استادوں سے پڑھا تھا قرآن پاک بچپن کے اندر، میرے 4 استاد پاکستان کے قاری تھے جو حرم کے اندر پڑھا رہے تھے۔ آپ چلے جائیں دنیا کے کونے کونے کے اندر، دیوبند کا فرزند الحمدللہ وہاں بھی قرآن کی تعلیم دے رہا ہوگا۔ میں تو ساؤتھ افریقہ کا سفر کر کے آیا، تو ساؤتھ افریقہ میں رمضان شریف کا مہینہ تھا، ہم نے دیکھا ایک ایک مسجد کے اندر 4-4 5-5 حافظ تراویح کے اندر قرآن کا ختم سنا رہے تھے۔ ہم نے پوچھا یار ہمارا پاکستان کے اندر تو یہ رواج ہے نہیں، تمہارے ملک کے اندر یہ رواج کیوں ہے؟ انہوں نے کیا مولوی صاحب ہم ادھر دنیا کمانے کے لیے آئے تھے، پیسہ کمانے کے لیے انڈیا پاکستان سے آئے، یہ کافروں کا ملک ہے، کالوں کا ملک ہے، اور جب ہم نے دیکھا کہ ہماری عزت بھی خطرے کے اندر ہے، ایمان بھی خطرے کے اندر ہے، تو ہم نے پھر مدارس بنا دیے اور انڈیا پاکستان سے قاری منگوا کر یہاں مدارس بنائے، اپنے ذہین بچوں کو مدارس کے اندر داخل کیا۔ الحمدللہ آج اس وقت اتنی جماعت کھیپ تیار ہو چکی ہے حافظوں کی، قاریوں کی، عالموں کی، جب رمضان شریف آتا ہے مسجدیں کم پڑ جاتی ہیں، حافظ قرآن بڑھ جاتے ہیں۔ کون بچا سکتا ہے؟ جو بھی حکومت آتی ہے مدارس کے خلاف، مدارس ختم کرو۔ پتہ ہے ان کو امریکہ کا اشارہ ہے، امریکہ کو پورا پتہ ہے کہ جب تک یہ مدارس رہیں گے میری بدماشی نہیں چل سکتی، لیکن انشاءاللہ ان کو بھول ہے، قیامت کی صبح تک علماء بھی رہیں گے، قرآن بھی رہے گا، قرآن والے بھی رہیں گے، کہہ دو انشاءاللہ۔ ایک انگریز آیا تھا آخری بار ختم، میں نے وعدہ کیا تھا میں اپنے ٹائم کا پابند ہوں، کیونکہ علماء دیوبند اور ٹائم کے پابند، تو